چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا زِيدَ لَفْظُ الْإِسْمِ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ الْفَاعِلُ هُوَ الْمَعْنَى وَالْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ مِنْ أَقْسَامِ اللَّفْظِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَصَادِرُ كُلُّهَا۔ کہتے ہیں کہ اسم کیوں لفظ کا اضافہ کیا؟ کل ہم نے بتایا نا کہ نحوی لوگ جو ہے لفظ سے ہی بحث کرتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ زید ضرب زید میں زید مبتدا ہے تو وہ زید جس کا نام ہے وہ مبتدا نہیں ہے، لفظ زید کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ لفظ اسم کا اضافہ کیا، انما زید لفظ الاسم، لفظ اسم کا اضافہ کیا گیا لأن ما فعلہ الفاعل هو المعنی، اس لیے کہ فاعل جس چیز کو کرتا ہے وہ تو معنی ہے، وہ کیا ہے؟ معنی ہے، اور وہ معنی مفعول مطلق نہیں ہوتا ہے بلکہ معنی پر دلالت کرنے والا لفظ مفعول مطلق ہوتا ہے۔ والمفعول المطلق من اقسام اللفظ، حالانکہ مفعول مطلق کس کے اقسام میں سے ہے؟ لفظ کے اقسام میں سے ہے۔ تو خیر بات چلی کہ مفعول مطلق ہر فعل کے فاعل پر کا وہ چیز ہے جس کو فاعل کے فعل نے انجام دیا ہو، اس پر دلالت کرنے والا لفظ۔ تو اس میں کہتے ہیں یدخل فی المصادر، اس میں ہر طرح کے مصادر کیا ہوں گے؟ شامل ہوں گے، کہ ہر مصدر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اس کا فاعل انجام دیتا ہے۔ جیسے چلنا ایسا مصدر ہے جس کو چلنے والا، کھانا ایسا مصدر ہے جس کو کھانے والا انجام دیتا ہے۔ تو ابھی مفعول مطلق کی تعریف میں سارے مصدر کیا ہیں؟ داخل ہیں۔ تو اب آگے کہتے ہیں مذکورن، وہ مصدر جو ہے مذکور ہو، وہ مصدر کیا ہو؟ مذکور ہو۔ کہتے ہیں صفت للفعل، یہ ترکیبی اعتبار سے مذکورن ہے، مذکورن، ہاں وہ فعل مذکور ہو، وہ فعل کیا ہو؟ مذکورن، صفت للفعل، فعل کی صفت ہے۔ وہ عام، یہاں سے ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ آپ کریں کہ فعل کے فاعل ما فعلہ فاعل الفعل، کیا مفعول مطلق کی تعریف پیچھے کیا عبارت ہے؟ دیکھیں، ہاں فاعل فعل ہے کہ فاعل الفعل؟ فاعل فعل ہے، ہاں فاعل فعل مذکور، ما فعلہ فاعل فعل مذکور۔ تو کہتے ہیں کہ فعل مذکور کے فاعل نے جس چیز کو کیا ہو اس کام پر دلالت کرنے والے لفظ کا نام مفعول مطلق ہے نا، اسم و ما، اسم و ما۔ تو فعل سے مراد جو ہے کون سا فعل آپ لے رہے ہیں؟ تو کہا فعل سے مراد عام، چاہے فعل ملفوظ ہو، چاہے فعل کیا ہو، یا فعل مقدر ہو، فعل کیا ہو؟ کہتے ہیں کہ ہوا عام من ان یکون مذکورا حقیقتاً، فعل عام ہے کہ چاہے حقیقتاً اس کا ذکر کیا گیا ہو، حقیقتاً وہ مذکور ہو۔ کما اذا کان مذکورا بعینہ نحو ضربت ضربا، جیسے بعینہ کہاں مذکور ہے؟ ضربت ضربا بے وحکما او حکما، یا وہ فعل مذکور ہو کیسے؟ عبارت میں موجود نہ ہو، حکما کیا ہو؟ موجود۔ کما اذا کان مقدرا، جیسے کہ جب فعل وہاں پر کیا ہو؟ مقدر ہو۔ جیسے فضرب الرقاب، فضرب الرقاب، اصل میں فضربوا ضرب الرقاب، فضربوا ضرب الرقاب یعنی گردن کو مارنا، تو مانا ہوگا کہ گردن کو مارو، فضربوا ضرب الرقاب۔ یہاں پہ فضربوا فعل امر کیا ہے؟ محذوف ہے، اصل میں فضربوا ضرب الرقاب، اضربوا فعل امر کو حذف کر دیا گیا اور اس کی فا کو جو ہے نا ضرب مصدر پر داخل کر دیا گیا۔ اور اسمن فیہ معنی الفعل، کہتے ہیں اچھا فعل مذکور سے مراد صرف فعل ہی نہیں ہے بلکہ ایسا فعل بھی ہے، ایسا اسم بھی ہے جس میں کس کا معنی پایا جائے؟ فعل کا معنی پایا جائے۔ جیسے اس میں فاعل میں فعل کا معنی، اس میں مفعول میں فعل کا معنی، اس میں تفضیل میں فعل کا معنی، تو یہ سب کے بھی مفاعل ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ نحو ضارب ضربا، جیسے آپ یوں کہ زید ضارب ضربا، زید ضربا۔ پھر کہتے ہیں وَخَرَجَ بِهِ الْمَصَادِرُ الَّتِي لَمْ يُذْكَرْ فِعْلُهَا لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا نَحْوُ الضَّرْبُ وَاقِعٌ عَلَى زَيْد۔ اور اس قید سے کہ فعل مذکور
کہ فاعل نے جسے کیا کیا ہو، انجام دیا ہو۔ اس قید سے وہ مصادر نکل گئے کہ جس کا فعل مذکور ہی نہ ہو، نہ حقیقی طور پر اور نہ حکمی طور پر۔ نحو جیسے الضرب واقع علی زید، ضرب زید پر واقع ہے۔ ضرب زید پر کیا ہے؟ ضرب زید پر واقع ہے۔ یہاں پہ الضرب مصدر ہے، الضرب کیا ہے؟ لیکن اس کا کوئی فعل یہاں پہ محذوف، بلکہ الضرب مبتدا ہے، یہاں پر کیا ہے؟ اور واقع علی زید خبر ہے۔ تو اس کو الضرب یہاں اگرچہ مصدر ہے اور یہ کسی نہ کسی فاعل کا فعل ہے، لیکن اس کا فعل یہاں کوئی مذکور چونکہ نہیں ہے، اس لیے مفعول مطلق نہیں ہوگا۔ مذکور، وہ فعل مذکور ہو، دوسری قید لگا رہے بے معنی ہو، وہ فعل مذکور ہو اور وہ فعل کس معنی میں ہو؟ اسی مفعول مطلق یا اسی مصدر کے معنی میں ہو۔ کہتے صفت ثانیۃ للفعل، یہ ترکیبی اعتبار سے فعل کی کیا ہے؟ یعنی جب ہم ترکیب کریں گے فعلہ فاعل فعل، تو فاعل مضاف، فعل موصوف، فعل اور مذکورن پہلی صفت، مذکورن اور بے حرف جار معنی مضاف، حاضمر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور، با حرف جار کا جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن کا معاف کیجیے، ثابتن اس میں فاعل وزن میں فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت ثانی ہوئی، کیا ہوئی؟ فعل موصوف کی، اور پھر فعل موصوف اپنی دونوں صفت سے مل کر کے مضاف الیہ ہو جائے گا، فاعل و مضاف، اس طرح سے۔ تو یہ دوسری صفت ہے فعل کی، مطلب وہ فعل مذکور بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ فعل کس معنی میں ہو؟ اسی مصدر کے معنی میں، وہ فعل کس معنی میں ہو؟ اسی مصدر کے معنی میں۔ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْفِعْلَ كَائِنٌ بِمَعْنَى ذَلِكَ الْإِسْمِ۔ ایک بات کہتے ہیں کہ یار آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فعل کس معنی میں ہو، تو اس کا مطلب تو سیدھا نکلا جو معنی فعل کا ہو وہی معنی کس کا ہو؟ مصدر کا، اور جو معنی مصدر کا ہو وہی معنی فعل کا ہو۔ حالانکہ ایسا ہونا محال ہے، ایسا ہونا کیا ہے؟ آپ بولو گے محال کہاں ہے؟ ضربہ زید ضربن میں جو معنی ضرب کا وہی معنی ضربہ کا تو ہے نا، یہی بولو گے آپ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ضربہ کا معنی ہے زمانے گزشتہ میں زید کا کسی کو مارنا، اور ضربن کا صرف معنی ہے مارنا۔ ضربن صرف معنی حدثی پر دلالت کرتا ہے، اور فعل جو ہے معنی حدثی نسبت الی فاعل ما اور زمانہ، تین چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ ضربہ کا معنی تین چیزیں ہیں، مار گزرے ہوئے زمانے میں، اور کسی کی طرف اس کی نسبت، زید نے مارا، عمر نے مارا، جو بھی ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ضربہ تین معنی پر دلالت کرتا ہے، اور ضربن صرف ایک معنی پر، مار۔ تو دونوں کا معنی ایک ہوا کیا؟ تو یہ کہا جائے گا کہ ضربن ضربہ کے معنی میں ہے، یا ضربہ ضربن کے معنی میں ہے؟ نہیں کہا جائے گا نا۔ تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ فعل مذکور کس معنی میں ہو؟ اس مصدر کے معنی میں ہو، فعل مذکور۔ جیسے ضرب زید ضربن، تو ضربن کہتے ہیں مفعول مطلق کا، کیوں کہا؟ اس لیے کہ ضربن ایسا کام ہے جس کو ضربہ کے فاعل زید نے انجام دیا ہے، اور وہ فعل اسی ضربہ کے معنی میں پہلے سے موجود ہے، اسی ضربن کے معنی میں ضربہ پہلے کیا وہاں پر موجود ہے؟ مذکور ہے۔ یہی تعریف ہے نا۔ تو تعریف صادق تو آ رہی ہے، لیکن اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فعل جو ضربہ ہے وہ ضربن کے معنی میں ہو، تو ہونے کے لیے مطلب یہ ہوگا کہ جو معنی ضربہ کا ہو وہی معنی کس کا ہو؟ مصدر کا ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ضربہ کا معنی تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کیا کیا چیزیں؟ معنی حدثی، زمانہ، اور نسبت الی فاعل ما، کسی نہ کسی فاعل کی طرف نسبت کرنی پڑتی ہے نا فعل کی، اور مصدر جو ہے صرف معنی حدثی پر دلالت کرتا ہے، یعنی تین میں سے صرف ایک پر۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْفِعْلَ كَائِنٌ بِمَعْنَى ذَلِكَ الْإِسْمِ، اور اس قید سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ فعل اسی اسم کے معنی میں ہو۔ کیوں یہ مراد نہیں رہ سکتے؟ فَإِنَّ مَعْنَى الْإِسْمِ جُزْءُ مَعْنَاهُ، اس لیے کہ اسم کا معنی جو ہے فعل کے معنی کا ایک جز ہے۔ اسم سے مراد مصدر کا معنی فعل کے معنی کا کیا ہے؟ جز ہے۔ بل المراد ان معنی الفعل مشتمل علیہ اشتمال الکلی علی الجزئی،
بلکہ معنی یہ ہے کہ فعل کا معنی اس اسم کے معنی پر کیا ہو، جیسے کل جز پر کیا ہوتا ہے، مشتمل ہوتا ہے، یہ مراد ہے۔ فخرج به مثل تأدیبا، تو اس قید سے تادیباً جیسی مثالیں نکل جائے گی، فی قولک ضربتہ تادیباً، تمہارے قول ضربتہ تادیباً میں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ تادیباً جو ہے ایسا مصدر ہے، تادیباً ایسا مصدر ہے جس کو فاعل کے فعل ضربتہ نے انجام دیا، ادب دینا، ادب دینا، میں نے اس کو مارا کس کے لیے، تو ادب سکھانے کا کام کس نے کیا، فاعل نے کیا ہے نا، یہ مصدر ہے اور فعل مذکور کا کیا ہوا کام بھی ہے، فعل مذکور کے فاعل کا کیا ہوا، لیکن فعل مذکور تادیب کے معنی میں نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا فَعَلَهُ فَاعِلُ فِعْلٍ مَذْكُورٍ، اس لیے کہ یہاں پر تادیب یعنی ادب دینا اگرچہ ان کاموں میں سے ہے جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہے، کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، تادیب کیا ہے، لَكِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مَعْنَى الْفِعْلِ، لیکن یہ مصدر ان الفاظ میں سے نہیں ہے کہ جس پر فعل کا معنی مشتمل ہو، اس لیے تادیباً جو ہے مفعول مطلق ہونے سے وہ مفعول مطلق نہیں ہوتا ہے بلکہ کیا ہوتا ہے، مفعول لہو ہوتا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اس کے بعد ایک اور چیز کہتے ہیں، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، وہ فعل مذکور کے فاعل کا فعل بھی ہوگا، کیا ہوگا، فاعل کا، یعنی اس کام کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا بھی ہے اور وہ کام فعل مذکور اس کے معنی میں بھی ہے، فعل مذکور اس کے باوجود آپ اس کو مفعول مطلق نہیں بول سکتے ہو، تو وہاں کیا جواب ہوگا، تو جواب دیکھیے، مثال پہلے سمجھیے، ایک مثال ہے کرہ زید کراہتن، کرہ زید کراہتن، اس کا ایک معنی زید نے کراہت کو ناپسند کیا، اگر میں یہ ترجمہ کروں، زید نے کراہت کو اور ایک زید نے ناپسند کیا، ناپسند کرنا، تو کرہ زید کراہتن کا ترجمہ اگر یوں کرے، زید نے ناپسند کیا کس چیز کو، کراہت کو، تو اب یہ مفعول مطلق نہیں بنے گا، کیا بنے گا، حالانکہ کراہت جو ہے مصدر ہے اور اپنے سے مذکور پہلے والے فعل کے معنی میں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مفعول مطلق کراہتن کے بجائے یہاں مثال دیے کرہتو کراہتی، میں نے اپنے ناپسند ہونے کو کیا سمجھا، ناپسند سمجھا، تو یہاں کراہتی مفعول مطلق نہیں ہوگا بلکہ اگرچہ کراہتی میرا ناپسند کرنا، یہ کرہتو میں تازمیر فعل جو فاعل ہے اس کا کام ہے، اس کا کام ہے، اور اس سے کراہتی سے پہلے جو فعل کرہتو مذکور اس کے معنی میں بھی ہے، تو فعل کے فاعل کا کام بھی ہے اور فعل مذکور کے معنی میں بھی ہے، اس کے باوجود یہ مفعول مطلق بلکہ کیا ہے، کیونکہ یہاں حیثیت الگ ہے، یہاں حیثیت کیا ہے، حیثیت یہ ہے کہ یہاں پر کراہتی پر کرہتو فعل واقع ہو رہا ہے، یعنی ناپسند کرنے کا کام کس چیز پر واقع ہو رہا ہے، ایک ہے کہ ہم نے گلاب جامن کو ناپسند کیا، کس کو ناپسند کیا، تو گلاب جامن ایسا مفعول بھی ہے کہ جس پر ناپسند ہونے کا کام کیا ہو رہا ہے، ایسے ہی کرہتو کراہتی، میں نے اپنے ناپسند کرنے کو کیا سمجھا، ناپسند کیا، تو یہاں ناپسند کرنے کا کام کس چیز پر ہو رہا ہے، ناپسند پر ہی، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، میں نے اپنے ناپسند ہونے ہی کو کیا سمجھا، ایک ہے میں نے گلاب جامن کو ناپسند سمجھا اور ایک ہے میں نے اپنے ناپسند ہونے کو ناپسند سمجھنے کو ناپسند سمجھا، تو اس اعتبار سے وہ مفعول مطلق نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، مفعول بہ ہوگا۔ مفعول مطلق کب ہوگا، جب کوئی کہے کرہتو کراہتن، کراہتن تاکید کے لیے ہو، بس مفعول بہ کے طور پر نہ ہو، اسی کو یوں سمجھا رہے ہیں، وَكَذَلِكَ خَرَجَ بِهِ مِثْلُ كَرَاهَةِ، اسی طریقے سے اس قید سے کراہتی جیسے الفاظ بھی نکل گئے، فی نحوی کرہتو کراہتی، کرہتو کراہتی جیسے مثالوں میں، فَإِنَّ لِلْكَرَاهَةِ اعتبارین، کیونکہ کراہت کے لیے یہاں پر کتنے اعتبار ہیں، احدہما، ان میں سے یہ ہے، كونها بحيث قامت بفاعل الفعل المذکور،
ایک ہے اس حیثیت سے اس کا ہونا کہ وہ فعل مذکور کے فاعل کے ساتھ قائم ہے، واشتق منہا اور اس سے اس کا صدور ہو رہا ہے، واشتق منہا فعل اور اس سے ایک فعل مشتق ہے اس ندا الیہ جس کی اس کی طرف کیا کی جا رہی ہے، اسناد کی جا رہی ہے، ولا شک ان معنی الفعل مشتمل علیہا اور یہ اس میں شک نہیں ہے کہ یہاں پر یہ فعل ایسا ہے جو اس کے معنی پر مشتمل ہے اس صورت میں جب یہ اعتبار کریں گے۔ وثانیہما اور دوسرا اعتبار کیا ہے، کونہا بحیث وقع علیہا فعل الکراہتی، اس کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس پر کراہت کا کام کیا ہو رہا ہو، واقع ہو رہا ہو۔ فَإِذَا ذُكِرَتْ بَعْدَ الْفِعْلِ بالاعتبار الاول، تو اگر اس لفظ کو فعل کے بعد ذکر کیا گیا پہلے والے اعتبار سے، یعنی وہ فعل ہی سے مشتق ہو اور فعل کے فاعل کا وہ کام ہو، فعل کے فاعل کا وہ کام ہو، اس سے لگا ہوا ہو، اس پر واقع نہ ہو، تو اس اعتبار سے اگر ذکر کیا جائے کما فی قول کے جیسے تمہارے اس قول میں کریہتو کراہتن، کریہتو کراہتن فہو مفعول مطلق، تو اس صورت میں یہ کیا ہے، وَإِذَا ذُكِرَتْ بَعْدَهُ بِالْاعْتِبَارِ الثَّانِي، اور اگر اس کو ذکر کیا جائے یا ذکرتا جب تم اس کو ذکر کرو دوسرے اعتبار سے اس کے بعد کما فی قول کا کریہتو کراہتی جیسے تمہارے قول کریہتو کراہتی میں فہو مفعول بہ لا مفعول مطلق، تو یہ مفعول بہ ہوگا، مفعول مطلق نہیں ہوگا۔ اذ لیس ذلک الفعل مشتملا علیہ، اس لیے کہ اب وہ فعل اس کے معنی پر مشتمل نہیں ہے، بہذا الاعتبار اس اعتبار سے بل ہوا واقع علیہ، بلکہ ناپسند ہونے کا کام اس پر کیا ہو رہا ہے، واقع ہو رہا ہے۔ وقوع الفعل المفعول بہ، جیسے فعل مفعول بہ پر کیا ہوتا ہے، فخرج بہذا الاعتبار عن الحد، تو اس اعتبار سے مفعول مطلق کی تعریف سے یہ کیا ہو گیا، وانطبق الحد علی المحدود جامعا و مانعا، اور تعریف اپنے افراد پر جامع اور مانع ہو کر کیا رہی، باقی رہی۔ تو خلاصہ یہ کہ مفعول مطلق کی تعریف کیا ہو گئی، اسم ما فعلہ فعل و فاعل، کہ فاعل و فعل، اچھا فاعل کا فعل کام کو انجام دیتا ہے کیا، کہ فعل کا فاعل کام کو انجام دیتا ہے، ہاں فاعل و فعل مذکور بمعناہ، فاعل و فعل، یہ مفعول مطلق کی تعریف عربی میں ہی یاد کر لیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو اچھا ترجمہ اس کا ہوگا مفعول مطلق اس معنی پر دلالت کرنے والا لفظ ہے جس معنی کو فعل کے فاعل نے انجام دیا ہو، اس حال میں کہ وہ فعل پہلے مذکور ہو اور اسی مصدر کے اتنی لمبی تعریف کرنی پڑے گی، اردو میں کریں گے تو، اور عربی میں کریں گے تو شارٹ ہے، اس میں کچھ بھی بھولیں گے تو آپ کی تعریف غلط ہو جائے گی۔ یعنی مفعول مطلق اس معنی پر دلالت کرنے والا لفظ ہے، یہ ترجمہ ہوا اسم و ما کا، اسم و ما کا، اس معنی پر دلالت کرنے والا لفظ ہے جسے، اس معنی پر دلالت کرنے والا لفظ ہے جسے فعلہ فاعل فعل انجام دیا ہو ایسے فعل کے فاعل نے، انجام دیا ہو ایسے فعل کے فاعل نے، مذکورن جو فعل اس مصدر سے پہلے مذکور ہو، بے معنی ہو اور وہ فعل اسی مصدر کے معنی میں ہو، اس طرح تعریف کرنی پڑے گی، اور اردو عربی میں شارٹ ہے۔ یہاں تک تعریف ہو گئی، اب استعمال بتا رہے ہیں کہ مفعول مطلق کو عربی لوگ کس کس فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وقد یکون المفعول المطلق للتاکید، اور مفعول مطلق کبھی کبھی واقع ہوگا کس کے لیے، تاکید کے لیے، اس فعل میں تاکیدی معنی پیدا کرے گا، کس میں، ہاں جو فعل اسی کے معنی میں پہلے مذکور رہا ہوگا اس میں کیا کرے گا، تاکید کا معنی پیدا کرے گا۔ کب ان لم یکن فی مفہومہ زیادۃ علی ما یفہم من الفعل، فعل سے جو زیادتی سمجھی جو چیز سمجھی جاتی ہے اس پر اگر اس کے مفہوم میں زیادتی نہ ہو، یعنی فعل سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے، جو معنی کھانے پینے چلنے پھرنے کا معنی، اس معنی پر اگر سختی اور زیادتی تاکید وغیرہ نہ ہو تو اب تاکید کرنے کے لیے کیا لاتے ہیں، بولیے مفعول مطلق۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا ضربا زید، زید نے مارا امرن امر کو،
تو ہو سکتا ہے متکلم کے ذہن میں ہوگا کہ اگرچہ مارنے کی بات ہو رہی لیکن مارا نہیں ہوگا، ڈانٹ واٹ کے چھوڑ دیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو آگے کہیں گے نہیں ضرب زید ضربن، تو مطلب یہ کہ نہیں مارا ہی ہے، ڈانٹ واٹ کے نہیں چھوڑا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اس طریقے سے۔ اچھا یہ پہلا فائدہ ہے، مفعول مطلق کا استعمال کیا کس لیے ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے، والنوع، اور کس کے لیے؟ نوعیت کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کی چند قسمیں ہو تو کسی ایک قسم کو بیان کرنے، جیسے کپڑے کی قسمیں ہے، ٹیلی کاٹ تو کاٹن تو یہ اس طرح قسمیں ہیں نا، تو اس کی ایک قسم کو بیان کرنا یہ نوع کہلائے گا۔ تو مصادر جو کام ہوتے ہیں وہ اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے پڑھنا، تو کس کی طرح پڑھنا؟ مدرس کی طرح پڑھنا، یا طالب علم کی طرح پڑھنا، یا جاہل کی طرح پڑھنا، کس کی طرح پڑھنا، اس طرح سے، ہے نا؟ تو یہ 3 قسمیں ہو گئی۔ تو مفعول مطلق کیا کرتا ہے؟ ان میں سے کسی ایک قسم کو کیا کر دیتا ہے؟ بیان کرتا ہے۔ بیٹھنا، تو بیٹھنا جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ کھڑا ہونا، تو فوجی کی طرح کھڑا ہونا وہ الگ طریقہ ہوگا۔ نماز میں جیسے کھڑے ہوتے ہیں اس کا طریقہ الگ ہوگا، اور معذور انسان کی طرح کھڑے ہونا، یوں جھک کر کے، اس کا طریقہ الگ ہوگا۔ تو نوعیت ہے نا کھڑے ہونے میں، تو ان میں سے کسی ایک قسم کو بیان کر دینا، اس کو نوع کہا جائے گا۔ کہتے ہیں والنوع، اور نوع کے لیے آتا ہے ان دل علی بعض انواعہ، جب یہ مصدر کی بعض قسموں پر کیا کر رہا ہو، والعدد، اور تعدد کے لیے بھی آتا ہے۔ کس کے لیے؟ تعدد کے لیے، گنتی پر دلالت کرنے کے لیے، 1 بار یا 2 بار یا 3 بار، اس طرح سے۔ ان دل علی عددہ، جبکہ فعل اس کی عدد پر دلالت کر رہا ہو، مثل جلست جلوسا وجلستن وجلستن، ایک ہی مثال صاحب کافیہ نے ڈال دی ہے، یہ وضاحت کرتے ہیں۔ جلست جلوسن، جلوسن کہتے ہیں للتاکید، کس کے لیے یہ؟ وجلستن بکسر الجیم للنوع، جیم کے کسرے کے ساتھ کس کے لیے؟ مانا ہوگا میں خاص قسم، خاص طرح سے بیٹھا، خاص طرح سے، خاص قسم کے انداز میں، خاص انداز میں بیٹھا۔ وجلستن، میں ایک بار بیٹھا۔ جلست جلستن، جلستن کہتے ہیں بفتحها للعدد، فتحہ کے ساتھ کس کے لیے ہے؟ فالاول اے الذی للتاکید لا یثنى ولا یجمع، تو پہلی والی صورت یعنی پہلا مفعول مطلق جو صرف کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے، لا یثنى ولا یجمع، وہ واحد تثنیہ اور جمع یا تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ واحد ہی رہے گا۔ لأنه دال على الماہیۃ المعرات عن الدلالۃ على التعدد والتثنیۃ والجمع یستلزمان التعدد، اس لیے کہ وہ والا جو مفعول مطلق ہے وہ جنس پر دلالت کرتا ہے، ماہیت پر، کس پر؟ اور ماہیت میں تعدد نہیں ہوتا۔ انسان کے افراد میں تعدد ہے لیکن انسان کی ماہیت کیا ہے؟ ایک ہی ہے نا، تو ماہیت میں تعدد۔ لأنه دال، تو جب ہم کہتے ہیں ضربا زید ضربن، تو لفظ ضربن جنس ضرب پر دلالت، جنس ضرب کی تاکید کر رہا ہے، کس کی؟ اور جنس ضرب ایک ہی چیز ہے، مار، ایسا ہے۔ تو تاکید پر دلالت کر رہا ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے تعدد پر دلالت کرنے سے، المعرات عن الدلالۃ علی التعدد، تعدد پر دلالت کرنے سے خالی، ماہیت خالی ہوتی ہے۔ والتثنیۃ والجمع یستلزمان التعدد، اور تثنیہ اور جمع کس چیز کو مستلزم ہوتے ہیں؟ تعدد کو، اس لیے وہ والا مفعول مطلق جو ہے تثنیہ اور جمع کے طور پر نہیں آتا۔ فلا یقال جلست جلوسین اور جلوساتن، تو جلست جلوسین یا جلست جلوساتن کہنا درست، یا ضربت ضربین یا ضربت ضرباتن کہنا درست نہیں ہے۔ الا اذا قصد به النوع او العدد، ہاں مگر جب اس مفعول سے کس چیز کا ارادہ کر لیا جائے؟ نوعیت کا یا عدد کا، تو نوعیت اور عدد کے طور پر تثنیہ اور جمع لا سکتے ہیں۔ بخلاف اخویہ، کافیہ کے رد، بخلاف اس کے دونوں بھائی کون کون؟ نوع کے لیے اور عدد کے لیے۔ تو نوع کے لیے اور عدد کے لیے جو مفعول مطلق آتا ہے وہ تثنیہ بھی ہو سکتا ہے اور بکسر الجیم، اخوی الذین ہما للنوع والعدد، جو کہ نوع و عدد کے لیے ہوتے ہیں، نحو جیسے جلست جلستین یا جلساتن بکسر الجیم اور فتح، یا جلست جلستین یا جلساتن۔ بس یہیں تک رہنے دیجیے، صلو علی الحبیب۔